چلیے پھر آپ نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کے 4 بچے بھی، تو یہ جو درجن کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کتنے درجن نکاح ہیں آپ کے جو بیگم کو بھی پتہ ہے؟ آپ کا تعلق بنگال سے ہے، تو جب میں بنگال میں پہلی دفعہ گیا نا تو وہاں جب میں پوچھتا تھا ان سے بھی کتنے بچے ہیں، مفتی صاحب 18 بچے، مفتی صاحب 16 بچے، مفتی صاحب 15 بچے، ایک صاحب نے کہا 22 بچے۔ میں نے کہا یار 22 بچے؟ کہنے لگے ابھی تو مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ اسی گہرائی میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شادی صرف ایک، آج میری عزت بھی اسی وجہ سے ہے۔ نکاح آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ معاف فرمائے اس گناہ سے بچیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیونکہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو میں کوئی ایسے جملہ نہیں بولوں گا، نہ لفظ، جو بولنا ہے بولیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، چلو ترجمہ نہیں کرتا۔ جو ایک بد اخلاقی اور بد کرداری کی بات ہے، اسلام کہتا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرا اسلام، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو اسلام آپ بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح جتنے مرضی کر لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر شادی ایک چلاؤ، اور جب کسی کے ساتھ اپنا ذہن بناؤ تو پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو نکاح صرف اس لیے کرو کہ تم نے اس کے ساتھ ذہن بنا لیا، تم نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کے شٹر بھی نہیں بنے، تم نے اس کے باقی حقائق حقوق پورے نہیں کیے، تم نے اس کی عزت نہیں کی، بلکہ تم نے صرف اس کی عزت خراب کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہوئی تو آپ نے نکاح کر لیا۔ اس میں تین مجھے کلیئر کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کی یہ باتیں کئی جگہ پہ میں نے سستے 2 ٹکے کے تھم نیلوں پہ پڑھی ہوئی ہیں۔ آج مجھے یہ ساری چیزیں آپ نے کھل کے بتانی ہے کہ آپ کا اسلام کہتا کیا ہے، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیل تشریح تو آپ بیان کر کے جائیں گے۔ بالکل، بولنے والا قوی ہو، سننے والی فضا ہو اور قوم ہو تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوں، میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا، کیونکہ مجھے اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ اور اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار ہے، پہلی بات۔ دوسری، جب محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے تو جو میرے ہاں فطرت کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے جو معیار ہے، جو محترمہ پیغام نکاح دینے والی ہے، اگر اس معیار پہ پورا اترے تو پھر محترمہ نے اگر معیار کیا، یعنی محترمہ جو ہے جس نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، اگر وہ اس معیار پہ اترے، جس وہ معیار میں سمجھتا ہوں کہ ایک فطرتی تعلق کے حوالے سے حسن و جمال میں بھی آتا ہے، معاشرتی معاملات میں بھی آتا ہے، معاشی معاملات میں بھی آتا ہے، تو اس وقت میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ آنے والے پیغام نکاح کو قبول کیا جائے۔ اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے میرے نبی رحمت کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ کی امانت، دیانت، صداقت۔ اسی طرح میرے دادا پاک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے پاس پیغامات نکاح آتے تھے، حضرت اسی میں سے جناب انتخاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی شادیاں بہت زیادہ ہوئیں۔ سیدنا امام زین العابدین چونکہ میرے نبی رحمت کے شبیہ تھے بہت زیادہ، ان کو بھی پیغام نکاح آتے تھے اور حضرت قبول کرتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نکاح کا معنی کیا ہے کہ 4 کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جب میں کہتا ہوں نا نماز عشاء تو اس کا معنی ہے 4 رکعتیں، جب میں کہتا ہوں نماز مغرب تو اس کا معنی ہے 3 رکعتیں، جب میں کہتا ہوں نکاح، بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، بد کرداری کی طرف نہیں جانا، نکاح، تو نکاح کا معنی ہے کہ میرے ہاں ایک وقت میں ایک تو وہ محترمہ جو میری شادی والی محترمہ ہے، جس سے اللہ نے مجھے بچے دیے، اولاد جیسی نعمت دی، اس کے علاوہ 3۔ تیسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے، اب اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، یا وہ مجھ سے بھی زیادہ مالدار ہے۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں اور باقی ازواج مطہرات میں یہی فرق ہے کہ ازواج مطہرات حضور سے نان و نفقہ اور حجرہ لیتی تھیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنا تمام مال جو اللہ نے ان کو رزق حلال کی صورت میں دیا تھا وہ حضور پہ فدا اور قربان کرتی تھیں۔ تو اب آپ نے میرے خیال میں بہت کچھ سننے والوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جبکہ میں نے ٹھیک ہے، آپ نے مثال مجھے بہت بڑی دے دی، اس پہ بحث بہت زیادہ لمبی بنتی ہے، مگر ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ جو عورت کا پیسہ ہے اسلام میں، وہ عورت کا اس کا پیسہ ہے،
ٹھیک ہے. اور جو مرد کا پیسہ جو شوہر کا ہے وہ مرد کا بھی اس عورت کا پیسہ ہے. عورت کا پیسہ عورت کا اس کے لیے ہے, اس کے اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے, کوئی ایسے مصیبت میں ہو شوہر یا کوئی تکلیف میں ہو, تو عورت اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے, اپنا پیسہ اس کے آگے دے سکتی ہے, اس کے آگے لگا سکتی ہے, اس کو اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی ہے, کھڑا کر سکتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. مگر یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے رشتے بھی آتے ہیں جہاں پہ اگر میں کسی کی کفالت کروں اور وہ جو ہے نا خود صاحب حیثیت ہے, وہ بلکہ مجھے میری کفالت کرے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ آپ تو صاحب حیثیت ہیں, آلریڈی ایک بیوی پال رہے ہیں, 4 بچے بھی آپ سنبھال رہے ہیں ماشاء اللہ. اس کے باوجود اگر کوئی ایک ایسی عورت لے کر آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں بھائی نہیں تم میرے جو ہے نا شربت خنک کا بھی خرچہ اٹھاؤ, تم میرے باقی اخراجات بھی اور میرے برانڈڈ اسٹاف بھی مجھے خرید کے دو, پھر تو بات صحیح نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا, یہی بات میں آج تک کہتا آ رہا ہوں, جس کی وجہ سے خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارے حقوق کے حوالے سے اور ہمارے معاشی معاملات کے حوالے سے یہی جملہ آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا کہ محترمہ جس قدر بھی بحیثیت اینکر ہونے کے, بحیثیت تاجر ہونے کے, بحیثیت ایک موروثی رزق کے حلال کی وسعت کے, پھر بھی خامند کے ذمہ ہے کہ اس کے مال پہ نگاہ نہ ڈالے, نان و نفقہ بھی دے, بیماری کی صورت میں علاج بھی کرے. مفتی عبدالقوی کا یہی تو ماٹو ہے جس کی وجہ سے میری اسلامی عدالت انصاف جو ہے اسی طرح خواتین کے حقوق کا دفاع کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو حقوق نسواں بل آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میں اکیلا پاکستان میں مفتی عبدالقوی تھا جو میں نے کہا کہ یہ جو بل آیا ہے یہ بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. بات یہ ہے کہ میں تو خود خواتین کے حقوق, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ محترمہ جس قدر بھی مال و دولت والی ہو, اس کے خامند کے اوپر نان و نفقہ بھی لازم ہے, اس کے ذمے بیماری کی صورت میں علاج بھی لازم ہے, رہائش بھی اسی کے ذمے ہے. لیکن میاں اور بیوی کی محبت کا ایک تعلق ایسا ہوتا ہے, یہاں میاں بیوی تو بنایا کوئی نہیں آپ نے, آپ تو صرف نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں. جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے, میری بات سنیں, بیوی اسے کہتے ہیں جسے آپ شادی کر کے بیاہ کے گھر پہ لے کر آتے ہیں, اس کو بیوی کہا جاتا ہے. جو ساتھ رہتی ہے, ایک چھت کے نیچے رہتی ہے, آپ کا بچے پیدا کرتی ہے, جس کے ساتھ آپ نے بچے نہیں کرنے, جس کے ساتھ صرف ذہن بنا کے آپ نکاح پہ نکاح کیے جا رہے ہیں, وہ آپ کی بیوی تو نہیں ہوئی نا. ہر وہ محترمہ بیوی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, پلیز ڈونٹ سے دس, نو 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 نو. اور دیکھیں اسلام تو کہہ رہے, چلے آپ جواب دیتے پہلے. نہیں جواب نہیں دے رہا, بلکہ آپ کی اور میری باتیں ایک ہی ہیں. آپ کا ذہن اور میرا ذہن ایک طرف ہی جا رہا ہے. ہر وہ محترمہ جو آپ کے نکاح میں آئے وہ آپ کی بیوی ہے, پہلی بات. اب آپ مجھے جواب دیں, ماشاء اللہ, کیا میں پاکستان میں رہتے ہوئے, میرا نام شہباز شریف ہو, وزیر اعظم ہو, کیا میں دوسری شادی اس ملک میں کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سوال ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ درمیان میں کسی بیرسٹر صاحب سے یا کسی وکیل صاحب سے پوچھے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی بیرسٹر, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ تو اسلام تو اجازت دیتا ہے 4 کی. ہاں بس, اب وہ آپ میرے نقطے پہ آ گئی. میں آپ کے نقطے پہ نہیں آئی, آپ نے تو درجنوں کی ہوئی ہیں. میں تو یہ بات کر رہی ہوں, اگر ہمارے کوئی پرائم منسٹر, کوئی بھی اگر پولیٹیشین کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, کیونکہ 4 کی اجازت. اچھا شادی, ایک اور چیز, ہاں بس میں یہ کلیئر کر دوں کہ شادی, یہ غور سے سنیے گا, 4 شادیاں, 4 نکاح جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مرد کو. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, نہیں تم کرو, یہ حکم ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے.